بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام۔ امروز ہر روز کا حاصل تذکرہ حسین علیہ السلام۔ تاریخ عالم نے کربلا سے بہتر اور بدتر کوئی منظر نہیں دیکھا۔ مبصرین عالم نے متفق علیہ کربلا کے روز کو امروز قرار دے کر ہر روز پہ فوقیت دی۔ شام غریباں سے دل سوز شام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں کبھی نہیں دیکھی، اور نہ ہی اس سے کوئی مضطر منظر کسی شہود نے پایا۔ عاشوراء، کرب و بلا کا منظر دیکھا۔ دنیا کے تمام مراتب، لذت، زینت، راحت، شہرت، خاک و خون دکھائی دینے لگے۔ ایسی توبہ کی اور ایسی توبہ کی کہ رہتی دنیا تک پھر ان میں سے کسی بھی شے کو کبھی قبول کرنے کا خیال تک نہ رہا۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر اپنی ان آنکھوں کو آنکھوں ہی میں سما لیا۔ کسی بھی حال میں اس منظر کو پھر کبھی گم ہونے نہیں دینا، ہمیشہ زندہ اور قائم رکھنا ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی اولاد کی داستان صرف دو ہی ابواب پہ مشتمل ہے۔ کردار اور ابتلا ہی تاریخ کے سنہری اوراق۔ کردار و ابتلا لازم و ملزوم۔ ابتلا نے کردار کو زندگی بخشی اور مستحکم کیا۔ جس معیار کا کردار اسی معیار کی ابتلا، جس معیار کا معاون اسی معیار کا مخالف۔ کرنی اور کردار کس کا بھی ہو کبھی نہیں مرتا، زندہ رہتا ہے۔ احیاء العلوم کے مصداق، تیرے نام پر ہرنے والے کبھی نہ ہرے، ایک تاریخ بن گئے۔ ابتلا اللہ ہی کی طرف سے بندوں پہ وارد ہوا کرتی ہے، ثابت قدم رہنا فضل عظیم۔ کرب و بلا مردانگی کے جواہرات کا مرقع، پرکیف و پرکیف۔ کرب و بلا کی صبح بجھی ہوئی تھی، شام لٹی ہوئی۔ کرب و بلا سے ہم آہنگ ہو کر زندگی نے ابدی حیات کا مژدہ جاں فضا سنایا۔ یہی ہر کرب و بلا کا خاصہ، یہی اس کا خلاصہ۔ راحت راحت ہے، ادھر سے آئی اور گئی، نہ کچھ لائی نہ چھوڑ گئی۔ کرب نے دنیا کے ایک بنجر، قدیم، غیر معروف ویرانہ کو معلیٰ سے ملقب فرما کر زیارت گاہ قدسیاں بنا دیا۔ کرب کی ایک رات راحت کی 1000 رات پہ فوقیت رکھتی ہے۔ کرب کی آہیں رحمت کو اگرچہ لاکھ پردوں میں مستور ہو کھینچ لاتی ہیں، نزول پہ مجبور کر دیتی ہیں، اور راحت کے پاس خراٹوں کے سوا کچھ بھی باقی نہیں ہوتا۔ فقر کا ابتدائی مقام سوز و گداز اور انتہائی کربلائی ہے۔ کرب و بلا فقر اللہ کی ابدی میراث ہے جو کبھی نہیں چھنتی، اور یہی ان کی زندگی کے دو گوہر۔ خلفائے راشدین تمام فقر کے مقام کے تاجدار اور امام تھے، مگر مولا علی کرم اللہ وجہہ اور مولا حسین علیہ السلام کو فقر کا بلند اور عرفہ مقام حاصل ہے۔ سبحان اللہ، حسین علیہ السلام نے خنجر تلے نماز ادا کی۔ طریقت میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ظل، طریقت کی خلافت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین کا ظل ہوتی ہے۔ قول و فعل اور نیت و عمل میں ہمہ وقت جلوہ گر۔ قول و فعل اور نیت و عمل چاروں یکساں ہوں تو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے مارز وجود میں آنے والا پتلا بقائے دوام پا لیتا ہے۔
قول کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی، ارادہ و نیت سے مستحکم ہو کر عمل کی زبان سے بولا کرتا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، دریا اپنا رخ بدل سکتا ہے، صحرا ذرے میں سمٹ سکتا ہے، مگر عمل کی زبان سے نکلا ہوا بول کبھی نہیں ٹل سکتا۔ قول و فعل اور ارادہ و نیت کی یکسانیت کا اصطلاحی نام فقر ہے، اور فقر ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فخر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو ملعون و مردار قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بدن پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، دنیا میں یوں رہو گویا تم ایک پردیسی ہو یا ایک مسافر جو کسی راستے سے گزر رہے ہو، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ اے ابن عمر، اگر تم صبح کو اٹھو تو اپنے دل سے شام کی باتیں مت کرو، اور جب شام تک رہو تو اپنے دل کو صبح کی خبر مت دو۔ بیمار ہونے سے پہلے پہلے اپنی صحت میں سے کچھ لے لو، اور مرنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی سے کچھ لے لو، کیونکہ اے عبداللہ، تمہیں نہیں معلوم کل تمہارا کیا نام ہوگا، تم زندہ ہوگے یا مردہ ہو جاؤ گے۔ یہ ایک قول ہے۔ اس قول کے مطابق ارادہ و نیت و عمل و فعل کی مطابقت کا نام کبھی خلافت راشدہ ہے، کبھی اصحاب صفہ، کبھی ام الفقر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کبھی شاہ فقر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، کبھی سلمان و بوذر ہے، کبھی اویس کرنی۔ غرض عمل و فعل اور ارادہ و نیت کے میدان میں مردان حق آتے رہے اور گفتار و کردار کی یکسانیت کا حق ادا کرتے رہے۔ ان کے نام بدلتے رہے پر کام نہ بدلا، اور یہ ریت رہتی دنیا تک قائم رہے گی، ماشاءاللہ۔ یزید کی بیعت خلافت سے انکار کرنے والوں کی تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں تھی، جن میں اکابر صحابہ، فرزندان صحابہ، جلیل القدر تابعین اور صالحین موجود تھے، مگر میدان عمل میں قول کو ارادہ و نیت و عمل سے مزین کر کے استحکام و دوام بخشنے والا ایک شہزادہ نکلا، شہزادہ کونین۔ کائنات عالم نے صرف ایک شہزادے کو کونین کا شہزادہ تسلیم کیا، جن کے فراق میں رونا میرے دل کی طہارت کا وہ وضو ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ آنسو جب خشک ہو جاتے ہیں، جگر خون کے آنسو بہانے لگتا ہے۔ بندے بندوں سے لڑا کرتے ہیں اور مرا کرتے ہیں۔ ایسی توہین اور ایسی بے ادبی، جسد اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پرزے پرزے کرنا کبھی بھول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تصور ہمیشہ قائم رہتا ہے، عشق کبھی اسے معاف نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کبھی آنکھوں سے اوجھل ہونے دیتا ہے۔